لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادا، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. صلوات محمد وعلى قرآن مجید میں سورہ سبا کی اس آیت کے ذیل میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ قیام حضرت امام حسین علیہ السلام سے لے کر جہاد حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا، یعنی قیام حسینی سے جہاد زینبی تک. آیت جو آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے ان چند دنوں میں، وہ قیام کی تمام آیتیں، یوں نہیں کہ فقط ایک آیت ہے، قرآن میں متعدد آیتیں ہیں. مقایسہ کیا گیا ہے، شاید پتہ نہیں اس بحث تک ہم آ پائیں گے، فرصت رہے گی نہیں رہے گی، کہ قیام کرنے والوں اور قیام نہ کرنے والوں کا مقایسہ کیا ہے قرآن نے، اور فرق بتایا ہے. قیام جو کرنے والے ہیں ان کو تو اسی لفظ سے یاد کیا، ان تقوموا للہ یا جہاد فی سبیل اللہ کی اتنی ساری آیتیں جو قرآن میں ہیں. ان کے مقابل میں جو لوگ ہیں جو قیام نہیں کرتے اور اللہ کی راہ میں قیام کرنے سے بچتے ہیں اور گوشۂ عافیت تلاش کرتے ہیں اور فقط اپنی ذاتی اور بہت ہی معمولی مصلحتوں کے لیے بڑی بڑی مصلحتوں کو قربان کر دیتے ہیں. وہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑی مصلحتوں کے لیے، انسانیت کی مصلحتوں کے لیے، دین کی مصلحتوں کے لیے، حق کی مصلحتوں کے لیے اپنی مصلحتوں کو قربان کرتے چلے جاتے ہیں. اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی مصلحتوں کے لیے دین کو، حق کو، انسانیت کو، سب کو قربان کرتے چلے جاتے ہیں. دو طرح کے، یہی دو ہی طرح کے لوگ ہی ہیں، یا تو صرف اپنی مصلحت کو دیکھنے والے لوگ یا حق کی مصلحت کو دیکھنے والے لوگ. تو قرآن نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے. ان لوگوں کو قائدون کا لفظ کہا ہے، قائدون عین سے. قائد دو لفظ ہے عربی، دونوں عربی ہے، ایک حمزہ سے ہے اور ایک عین سے ہے. قائد اور کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی بڑے قاف سے ہے، یہ بھی قاف سے ہے. قائد اور قائد دونوں میں فرق کیا ہے؟ قائد جو ہے حمزہ سے، یعنی وہ جو قیادت کرنے والا ہے، وہ جو قوم کو لیڈ کرتا ہے، کہتے ہیں یہ قائد ملت ہے نا. اور قائد اگر عین سے ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیٹھا ہوا انسان ہے، یہ قیام نہیں کرنے والا انسان ہے، یہ اپنی مصلحتوں کے لیے دین کی مصلحتوں کو قربان کرنے والا انسان ہے نا، اپنے لیے حق کو قربان کرنے والا انسان ہے۔ تو قیادت اچھی چیز ہے، قعود اچھی چیز نہیں ہے، بیٹھنا اچھا نہیں ہے۔ قیادت جو ہے اب یہ انسانوں کے اوپر ہے، انسان کتنے لوگوں کی قیادت کر سکے۔ یوں نہیں آپ کہیں کہ اب قیادت میں کوئی ایک رہبر ہے، کوئی ایک لیڈر ہے تو بس کافی ہے، نہیں، قرآن نے عباد الرحمن کی یہ صفت بتائی ہے کہ عباد الرحمن یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا وجعل، اے میرے اللہ، وجعلنا للمتقین اماما، کئی صفتیں بیان کی ہیں اللہ کے بندوں کی، عباد الرحمن کی سورہ فرقان میں، سورہ فرقان کے آخر میں جا کے پڑھیے گا، یہ پوری ایک بحث ہے، تقریباً ایک عشرے کی بحث ہے اور بہت ہی اچھی بحث ہے، ہمارے بعض بزرگوں نے کی ہے فارسی زبان میں ایران میں، اور خوبصورت بحث ہے۔ کچھ بحثیں جو ہمارے یہاں نہیں کی جاتی، جیسے قرآن میں مومنین کی صفات ہے، یہ بھی پوری مفصل بحث ہے، کبھی انشاءاللہ توفیق ہو، یا عباد الرحمن جو صفات ہیں، تو عباد الرحمن کی صفات میں سے ایک صفت تقریباً آخر میں قرآن نے بیان کی کہ وجعلنا للمتقین اماما، اے میرے اللہ ہم کو متقین کا امام قرار دے۔ کون دعا کرے؟ جو بھی اپنے آپ کو عباد الرحمن سمجھتا ہو، تو یہ عباد الرحمن کی صفتیں، یعنی ہر انسان اپنے آپ کو اگر اللہ کا بندہ سمجھتا ہے تو وہ یہ دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور بھی دعائیں ہیں اور بھی صفات بھی ان کے بیان کی گئی، وہ کیسے ہے، جب اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جب جاہل لوگ ان کو خطاب کرتے ہیں تو اس کا جواب دینے نہیں آتے۔ ممکن ہے لوگ تقاضا کریں کہ کسی نے فلاں نے کیا کہہ دیا، آپ بھی تو کچھ بولیں، نہیں، قرآن کہتا ہے اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جب جاہل لوگ خطاب کریں تو آپ کہ سلامتی ہو آپ کے لیے بھی، اللہ جہالت سے آپ کو نکالے، سلامتی ہو۔ لیکن اسی میں ایک بہت اچھی صفت جو بیان کی ہے کہ اے میرے اللہ ہم کو متقین کا امام قرار دے، یعنی یہ کہ ہم کچھ لوگوں کی قیادت کر رہے ہوں، کچھ لوگوں کی امامت کر رہے ہوں۔ امامت لفظ سے حساس ہیں ہم لوگ، حساس ہونا بھی چاہیے، 12 امام کے لیے تو حساس ہونا چاہیے، چونکہ بہت ہی آسانی سے یہ ذاتیں نہیں ملی ہیں، بہت آسانی سے پہچانا تو نہیں لیکن کسی حد تک آشنائی نہیں ہوئی ہے، تو اس مسئلے میں حساس ہونا چاہیے۔ لیکن حساس ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امامت کے معنی ہی سمجھنا بھول جائیں۔ امام جو ہے قرآن نے اور بہت سارے لوگوں کو کہا ہوا ہے نا، امام اللہ نے بہت سارے انبیاء کو کہا ہوا ہے، انبیاء بنی اسرائیل کو، کہ انبیاء بنی اسرائیل میں سب اولو العزم بھی نبی نہیں تھے، انبیاء بنی اسرائیل میں فقط 2 نبی اولو العزم ہیں، ایک موسیٰ اور ایک عیسیٰ۔ لیکن انبیاء بنی اسرائیل کا ذکر کرنے کے بعد قرآن کہتا کہ یہ جو ہے یہ ائمۃ یہدون بامرنا، یہ سب ائمہ ہیں جو ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں۔ نہ فقط یہ کہ جناب ابراہیم کو امام کہا ہے، بلکہ دیگر انبیاء کا ذکر فرمایا کہ ائمہ ہیں، یہ ہدایت اور گمراہیوں کے بھی امام بتایا کہ جو لوگ گمراہی کی طرف لوگوں کو لے جائیں، جو لوگ گمراہی کی طرف لوگوں کو لیڈ کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے گمراہوں کے امام ہیں اور گمراہیوں کے امام ہیں، گمراہیوں کے امام ہیں۔ کہیں ائمۃ الضلال کہہ کے بتایا اور کئی دوسرے انداز سے بتایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ بیچارے، جو آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، بعض شعراء کو قرآن کہتا ہے کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء وہ ہیں کہ جن کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، یعنی گمراہ لوگوں کو وہ گمراہی کی طرف لیڈ کرتے ہیں۔ چونکہ ہنر ہے، شاعری ایک ہنر ہے، اور اس ہنر سے جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگوں کے حواس اور جذبات کو چھیڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو گمراہی کی طرف لیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ دعا بہت ہی عظیم ہے، دیکھیں اس کو آپ خطابت کی باتیں نہیں سمجھیے گا، یہ انسان کی زندگی کے اہم مسائل ہیں کہ ہر انسان اس فکر میں ہو، اگر وہ عباد الرحمن ہے، اگر قرآن کی نگاہ میں عبد خدا بننا چاہتا ہے تو اس فکر میں ہو کہ کچھ انسانوں کو بہرحال وہ ہدایت کی طرف لیڈ کر، چاہے 2 ہی کو صحیح، چاہے 10 ہی کو صحیح، فکر میں ہو انسان، اپنے گھر ہی سے شروع کرے کہ ہمیں کم سے کم اللہ اپنی فیملی کے لیے قرار دے کہ ہم اسے ہدایت کی طرف لے کے جائیں۔
ایسا نہ ہو کہ ساری دنیا کی ہدایت کر رہے ہیں اور بچے گمراہ پڑے ہوئے، خدا نہ کرے، اللہ بچائے، خطرہ تو ہے نا، ہے نا۔ ہدایت وجعلنا للمتقین اماما، اے میرے اللہ ہمیں متقین کا امام قرار دے۔ اب یہ درجات ہے، کوئی انسان 4 لوگوں کے لیے متقین، 4 متقی کے امام بن جاتا ہے، کوئی 400 کا بن جاتا ہے، کوئی 4000 کا بن جاتا ہے، کوئی 4 شہروں کا بن جاتا ہے، کوئی پورے ملک کا بن جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پوری تاریخ کے متقین کے امام ہو جاتے ہیں، جیسے رسول اللہ کی ذات، جیسے امیر المومنین کی ذات، جیسے ائمہ خدا علیہم الصلاۃ والسلام۔ صلوات پڑھیں، اچھی بات ہے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تمام حدوں سے آگے بڑھ کر زمان و مکان کی ساری حدوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں، جیسے شہدائے کربلا۔ اب شہدائے کربلا میں وہ جو امام کے درجے کے لحاظ سے وہ فقط ایک امام ہے، لیکن شہدائے کربلا میں ہر شہید وہ ہے جو یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ متقین کو راہ حق اور راہ تقویٰ کی طرف ہدایت کرے، تو وہ بھی امام ہے۔ منصب والے امام نہیں ہیں۔ اب کوئی غلط کلپ بنا کے کچھ اور نہ کہنا شروع کر دے کہ شہدائے کربلا سب کو امام بنا دیا۔ شہدائے کربلا سب امام ہیں، منصب والا امام ایک ہے، 12 اماموں میں سے وہ فقط ایک ہے۔ لیکن کیا ابوالفضل عباس نہیں ہے جو بہت سارے جوانوں کی ہدایت کر رہے ہیں؟ خدا کی قسم جلدی نہیں کھانا چاہیے، اللہ کی قسم، ابوالفضل عباس کا صرف ایک مصرع، پتہ نہیں مصائب یہاں پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، صرف ایک مصرع وہ جو ہاتھ کٹنے کے بعد کہا ہے، اس ایک مصرعے نے 10,000 20,000، ہم مبالغے میں نہیں کہ ورنہ مبالغہ ہوتا تو کہتے ہیں لاکھوں، لیکن 20 اور 50,000 جوانوں کو راہ حسین ابن علی کا راہی بنا دیا، حسینی بنا دیا۔ کیا؟ انی احامی ابدا عن دین، ہاتھ کٹا ہوا ہے، فرما رہے ہیں کہ میں اپنے دین کی ہمیشہ حمایت کرتا رہوں۔ یہ مثلا ابھی اس سے ہم آشنا نہیں ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اور بھی انشاءاللہ ہمارے بزرگار کر رہے ہوں گے، بہرحال کہ ان ابوالفضل عباس کے اس کلام سے آشنا ہو، ہمارے جوان خاص کر آشنا ہو، سبھی آشنا ہوں لیکن خاص کر جوان آشنا ہوں۔ اس ہوا و ہوس کی دنیا میں، ان تاریکیوں کی دنیا میں، ان ظلم و ستم کی دنیا میں، ان گمراہیوں کی دنیا میں ابوالفضل عباس کا صرف یہی ایک مصرع اسے بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے، معمولی انسان سے عظیم انسان بنا سکتا ہے۔ کہ ہاتھ کٹ گیا ہے تو کٹ جائے، داہنا ہاتھ کٹ گیا ہے تو کٹ جائے، لیکن پھر بھی میں اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں۔ واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی۔ چونکہ اس کے پہلے میں نے ابھی تک جب بھی یہ شعر پڑھا ہے مصائب کے درمیان میں پڑھا ہے، مصائب کے درمیان میں پھر کچھ کہنے کی زیادہ گنجائش نہیں رہ جاتی، لہذا آج پہلی بار جو ہے شروع میں سن لیں۔ البتہ زیادہ ابھی بھی کچھ نہیں کہیں گے، لیکن بہت ہی عظیم الشان ہے، اور ابوالفضل عباس پہلے سے سوچ کے کہہ کے یہ شعر نہیں لائے تھے کہ میں جا رہا ہوں میدان میں، میرا ہاتھ کٹے گا تو میں پہلے سے شعر کہہ کے رکھوں یاد کر کے کہ وہاں پڑھ دوں گا۔ ہاں، ایسا نہیں تھا، بلکہ ہاتھ کٹا اور جیسے ہی ہاتھ کٹا زبان سے یہ شعر نکلا، واللہ ان قطعتم یمینی، اللہ کی قسم تم نے میرا داہنا ہاتھ اگر کاٹ ڈالا تو میرا ایک ہاتھ کاٹ کے عباس کو نہیں روک سکتے، عباس کو اس کے مقصد سے نہیں روک سکتے، عباس کو اس کے راستے سے نہیں روک سکتے۔ انی احامی ابدا عن دینی، میں ہمیشہ اپنے ایک ہی ہاتھ سے اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں۔ ابوالفضل عباس کے سامنے بہت ساری چیزیں تھیں جو ذہن میں آ سکتی تھی، شعر میں آ سکتی تھی، کیونکہ جو چیز سب سے زیادہ ابھر کر سامنے، ذہن میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں انسان کے، کانشیس اور سب کانشیس اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ابھر کر سامنے وہی آتی ہے جو سب سے اوپر آ جائے۔ شعر میں کوئی بات آتی ہے، مثلا ہمارے ذہن میں ممکن ابھی بہت ساری چیزیں ہوں، لیکن آپ کے سامنے تقریر میں ہم وہی بیان کریں گے جو ابھر کے سب سے اوپر سامنے آ جائے، چاہے پہلے سوچ کے رکھا ہوا چاہے ابھی کچھ آ جائے۔
تو اس وقت جب ہاتھ کٹ رہا ہے تو ابوالفضل عباس کے سامنے بہت ساری چیزیں ہیں. سب سے پہلے یہ مشکیزہ ہے، اتنے سارے جنگجو ہیں جو جنگ کر رہے ہیں، جان کو خطرہ ہے، تلواریں پڑ رہی ہیں، ہاتھ کٹا ہوا ہے. اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے ادھر خیمے میں بچے ہیں، اس سے کہیں اور زیادہ بڑھ کر بچوں کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی نواسیاں ہیں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میرا آقا بھی تو ہے تنہا، حسین ابن علی بھی تو ہیں. لیکن یہ سب کوئی بھی ذکر نہیں کیا. پہلا کلمہ یہ کہا کہ انی احامی بدن دینی، میرا ہاتھ کٹ گیا ہے پھر بھی میں اپنے دین کی حمایت کرتا ہوں. عباس کی نگاہ میں دین یہ ہے، ہمارے جوانوں کی نگاہ میں دین کیا ہے یہ آپ طے کریں. ہمارے جوانوں کی نگاہ میں دین میں کیا زیادہ اہم ہے، کیا دین میں کم اہم ہے. یہ بحث تھی نا، میں بھول نہیں جائے گا، کل روایت جو میں نے چھوڑی تھی وہ پڑھوں گا آپ کے خدمت. لیکن ابوالفضل عباس کی نگاہ میں سب سے زیادہ اہم جو تھا وہ نکل کر آیا. یہ وہی آتا ہے زبان پر، ذہن میں، خاص کر ایسے پیچیدہ اور سخت اور مصیبت کے حالات میں. یوں انسان اگر کوئی سیاسی انسان ہے تو اہم چیزیں پیچھے کر کے دوسری چیزیں لے آتا ہے. کوئی ریاکار انسان ہے تو ممکن ہے کہ وہ کچھ اہم چیزیں اس کے ذہن میں آ رہی اس کو پیچھے ڈال دے اور دوسری چیزیں لے کے آئے، ہے نا. یہ ساری دھوکے باز انسان ہے تو دھوکہ دینے کے لیے وہ ممکن ہے دوسری چیزیں سامنے لے آئے، غیر ضروری چیزیں لے آئے. لیکن ایک پاکیزہ انسان، ایک مقدس انسان، ایک مجاہد انسان، ایک مخلص انسان، اس کی زبان پر وہی آئے گا جو اس کے دل میں پہلی مرتبہ آئے. تو اس کے دل میں ہاتھ کٹنے کے بعد جو سب سے زیادہ اہم چیز ابھر کر سامنے آئی کہ میں آیا تھا اپنے دین کی حمایت کرنے کے لیے، حسین ابن علی کا ناصر بننے کے لیے، تو کیا میرا ہاتھ کٹ جائے گا تو حمایت چھوڑ دوں گا؟ تو ٹھیک ہے، میرا ایک ہاتھ کٹ گیا ہے پھر بھی انی احامی بدن دینی. اللہ اکبر. محسوس کریں، شاید میرے زبان میں اتنی گویائی نہیں ہے کہ میں اتنے عظیم کلام کی ترجمانی کر سکوں آپ کے سامنے، لیکن آپ اس کو محسوس کریں کہ ہاتھ کٹنے کے بعد کیسے سب سے اوپر ابھر کے جو چیز سامنے آئی وہ کہ میرا دین، میرے دین کی حمایت، دین کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے. جب دین کی بات کر چکے تو پھر وارث دین کا ذکر لازم ہے. دین بغیر وارث دین کے ممکن نہیں ہے. لہذا فوراً تیسرے اور چوتھے مصرے میں فرمایا ان امام صادق الیقینی نجل النبی الطاہر الامینی، میں اپنے امام کی حمایت کرتا ہوں جو سچا ہے، جو پاکیزہ ہے، جو امین ہے، جو رسول اللہ کا نواسا ہے، میں اس کی حمایت کرتا ہوں کیونکہ دین کا وارث یہ ہے. تم نے میرا ہاتھ کاٹا ہے. میں یہ بات پہلے کہیں اور یہیں لکھنؤ بھی کہہ چکا ہوں اور بھی دوسری جگہ کہہ چکا ہوں. یہاں بھی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہاں پہ آپ لوگوں سے زیادہ دوسرے مومنین سن رہے ہیں. اصل یہ 2-3 جگہ اشرا ہو رہا ہے اور اس لیے جو ہے ہم ایسی کامن باتیں کہہ رہے ہیں جو ہر جگہ کی ضرورت ہے. کینیڈا کے مومنین ہیں بھائی، یعنی سنتے ہیں، اور جوان ہی زیادہ ہیں، جوان ہی زیادہ سننے والے ہیں. چنئی کے ہیں، بامبے میں بھی چل رہا ہے ٹیلی ویژن پہ بھی اور یوٹیوب کے ذریعے سے. تو جو لوگ ابھی مخاطب زیادہ بن رہے ہیں وہ بھی جو ہے جوان ہی زیادہ ہیں. یہاں پہ بھی جوان ہی زیادہ ہیں. ایک جوان کی نگاہ میں، اس کی نگاہ میں سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے؟ ایک 32 سال کے جوان کی نگاہ میں مقتل میں ہاتھ کٹتے کٹتے سب سے ابھر کر سامنے آنے والی چیز کیا ہے؟ انی احامی بدن دین. یہ میں عرض کر چکا ہوں پہلے کہ ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ایران میں، لبنان میں، عراق میں، بحرین میں، بعض ملکوں میں ابوالفضل عباس کا یہ ایک مصرع، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ لوگ بھی کریں، یہ کیمرے کے ذریعے سے اپنے دیگر مومنین کو بھی کہہ رہے ہیں. یہ تو کبھی کبھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں صرف کھانے میں، کیونکہ ہم نے پورے دین کو خلاصہ کر دیا صرف کھانا، اور بڑے خوش بھی ہوتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے نام پہ ہم نے کھایا بھی ہے اور کھلایا بھی. کھلانا تو اچھی چیز ہے لیکن ایسے لوگوں کو کھلائیں کہ جس سے کھانے کی بھی توقع نہ ہو کہ میں اسے کھلاؤں وہ مجھے کھلائے، اور اسے کھا کھا کے غم منائے، ہے نا، کھا کھا کے خوب غم منائے. یہ کیا غم منا؟ ہاں کھلائیں، اچھی چیز ہے. ایسے لوگ کھلائیں کہ جن کو، جو بھوکے ہیں، جو پیاسے ہوں، جو حسین بن علی کے نام پر پانی دیکھیں تو حسین بن علی کی پیاس کو متوجہ ان کو کیا جا سکے. کھلائیں. لیکن
کچھ تھوڑا سا کہیں سے کم کریں. یہ بات ہم نے کئی سال پہلے لکھنؤ میں پڑھی تھی، بعد میں کچھ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تھا، لیکن میں پھر پڑھ رہا ہوں اور دوسروں کے سامنے بھی پڑھ رہا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہاں سے یہ پیسہ کم کریں، کھلانے کا پیسہ کم کریں اور جا کے شادی کروائیں اور کہیں اور خرچ کریں. نہیں، وہ نہیں کریں. یہ حسین ابن علی کی راہ میں جو آپ نے پیسہ نکالا ہے اللہ کے لیے، تو اس کو حسین ابن علی ہی کے نام پہ خرچ کریں. اور خرچ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ابوالفضل عباس کے اس ایک مصرے کو بھی پورے شہر سے آشنا کریں. حسین ابن علی کے بہت ہی عظیم الشان کلام ہے، اس کے بینرز بنا کے لگا دیں، لوگ دیکھیں، جانیں، پہچانیں کہ ہاتھ کٹنے کے بعد علی کا لال کیا کہتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کی نگاہ میں سب سے بڑی چیز کیا ہے، سب سے اہم چیز کیا ہے. انی احامی ابدا ان دین. یاد بھی کر لیں انسان، زبان سے صرف نہیں، یاد کر لیں، اپنے وجود میں اتار لیں. چونکہ عرض کیا گیا کبھی کہ علم جب تک انسان کی روح میں نہ اتر جائے تب تک وہ پھل نہیں دیتا. ذہن میں آ جائے، حافظے میں آ جائے، میموری میں آ جائے، میموری کارڈ میں آ جائے، ہارڈ ڈسک میں آ جائے، کاپی پہ آ جائے، قلم میں لکھ لیا جائے، یہ سب کچھ ہو جائے، یہ اتنا ہی رہے گا جتنا ہے. آپ لیپ ٹاپ کی فائل ایک وہاں پہ آپ جو ہے سیو کریں گے، تو اگر یہ 5 MB کی فائل ہے تو 12 MB تو نہیں بن جائے گی. میموری کا کام اتنا ہے کہ وہ اس کو بچا کے رکھے بس، اور اس کے بچانے کی ایک مدت ہوتی ہے، کب تک بچا کے رکھے. وہ بعد میں وہ بھی خراب ہو جائے گی، ہارڈ ڈسک بھی خراب ہو جائے گی، میموری کارڈ بھی خراب ہو جائے گا، یہ ذہن بھی خراب ہو جائے گا، یہ میموری بھی خراب ہو جائے گی. ایسے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ڈبل MA کیے ہوئے کالج کے پرنسپل، اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ دوا نہیں کھا سکتے، اپنے شوہر کا نام بھولے ہوئے، اپنے بچوں کا نام بھول گئے، اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور شوہر رو رہا ہے کہ یہ خاتون، یہ ڈبل MA اور کالج کی پرنسپل جتنے سارے بچوں کو چلا رہی ہے، اس کو نہیں معلوم کہ اس کے بچے کا نام کیا ہے، اس کی دوا کیا ہے. تو جو چیزیں صرف میموری میں رکھی جائے گی اس کی ایک حد ہے، وہ ایک حد تک باقی رہے گی، نہ وہ بڑھے گی، نہ اس میں پھل نکلے گا، نہ پھول نکلے گا، نہ خوشبو پھیلے گی، نہ اپنے وجود میں خوشبو آئے گی، نہ دوسرے کے وجود میں خوشبو آئے گی. لیکن اگر اچھی باتیں انسان کی زندگی میں آ جائیں، انسان کی روح میں آ جائیں، تو جب علم روح میں آ جاتا ہے تو وہ درخت بننا شروع ہو جاتا ہے، اس میں سے پھل نکلنا شروع ہوتا ہے، اس کی خوشبو دوسروں تک پہنچنا شروع ہوتی ہے، جب تک روح میں نہ آ جائے. تو یہ شعر اور یہ مصرع اگر چاروں مصرے یاد نہ ہوں تو ایک مصرع اس لیے یاد کریں کہ مقتل میں ابوالفضل عباس کی نگاہ میں سب سے زیادہ اہم چیز کیا تھی. پھر اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہماری نگاہ میں سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے. فقط ایک مسئلہ طے کر لیں ان ساری مجلسوں کے نتیجے میں، اور ہمارے برادران جو سن رہے ہیں جوان، فقط ایک مسئلہ یہ حل کر لیں کہ ہماری زندگی کا اہم ترین مسئلہ کیا ہے. اگر قرآن سے پوچھیں کہ کیا ہے تو قرآن کہے گا کہ انما اعظکم بواحدہ، میں تو تمہیں صرف ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، کہ اللہ کے لیے قیام کرو، 2 ہو تو بھی، اکیلے ہو تو بھی. نمونہ پہلے آپ کے سامنے پیش ہو گیا، اس کو ہم نہیں دہرا رہے ہیں کہ لوگوں کی نگاہ میں اس وقت سب سے زیادہ اہم چیز کیا تھی. حسین بن علی کی نگاہ میں، مکے میں رہ جانے والوں کی نگاہ میں اہم کیا تھا، حسین بن علی کی نگاہ میں کیا ہے. مدینے میں گوشے عافیت میں بیٹھ جانے والوں کی نگاہ میں اہم کیا تھا، اہم یہ تھا کہ میری زندگی، میری جان، میرے بچے، میرا وطن، یہ سب کچھ اہم تھا، ہے نا. لیکن حسین بن علی کی نگاہ میں میرے بچے کی قربانی، میرے وطن کی قربانی، میری جان کی قربانی، میرے عزیزوں کی قربانی، کس کے لیے؟ جو ان سب سے بھی زیادہ اہم ہو. اور ان سب سے زیادہ اہم کیا تھا؟ وہ ابوالفضل عباس کے شعر میں نظر آتا، انی احامی ابدا عن دین. ہاتھ کٹ گیا تو کٹ جائے، لیکن میں اپنے دین کی حمایت کرتا ہوں. یہ اہم ہے. ہم نے بہت ساری غیر ضروری چیزوں کو اپنی زندگی میں بہت اہم بنا دیا ہے، بیکار چیزوں کو. دین تو یہ کہتا ہے کہ اگر مستحب بھی تمہارے لیے اہم بن جائے واجب سے، تو مستحب کو بھی چھوڑ دو. یہی روایت میں سنانے والا تھا کل جو ٹائم ختم ہو گیا.
مستحب تو بہت اچھی چیز ہے نا، مستحبات بہت اچھی چیز ہے، لیکن مستحبات اگر واجبات کی راہ میں رکاوٹ بننے لگے، یا واجبات کو کم رنگ کرنے لگے، یا واجبات کو ہلکا کرنے لگے، یا مستحبات انجام دے دے کہ انسان تھک جائے، پھر واجب انجام دینے کی فرصت نہ رہ جائے، واجب انجام دینے کی طاقت نہ رہ جائے، تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذا اضرت النوافل بالفرائض فارفضوها، اگر نوافل فرائض کو نقصان پہنچانے لگیں، ضرر سے بنا ہوا ہے، نوافل یعنی مستحبات، فرائض یعنی واجبات، اگر مستحبات واجبات کو ضرر پہنچانے لگیں تو فرفضوها، پوری جرأت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ اس مستحب کو اٹھا پھینکو۔ مستحب اس وقت انجام دو جب واجب کر چکے ہو، مستحب اس وقت انجام دو جب واجب کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو، مستحب اس وقت انجام دینے کے ارادہ کرو جب واجب کو اس سے مضبوط ارادہ کر چکے ہو۔ اب مستحب بہت اچھا ہے، مستحب بہت حسین ہے، اب میں مستحب کو کم نہ سمجھ لیجئے گا، مستحب بہت ہی خوبصورت ہے۔ جو مستحب کام اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، روایت میں کوئی، اگر میں ایسی چیز نہ کہوں کہ جو میں خود بہت زیادہ نہ کر سکتا ہوں، لیکن اگر کوئی انسان ایک مستحب کام کرنے کے لیے اٹھ گیا رات کی تاریکی میں، تو اللہ کہتا دیکھو میں نے اس کے اوپر واجب پہ نہیں کیا تھا، پھر بھی یہ اٹھا ہوا ہے۔ اللہ کو بہت پسند، لیکن یہ کب پسند ہے؟ جب واجب میں کوئی ضرر نہ پہنچے۔ قانون سمجھے انسان، قانون کے خلاف زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے۔ یہ صرف دین ہی کی بات نہیں ہے، یہ عام زندگی میں بھی انسان اگر بہت زیادہ ضروری چیزوں کو چھوڑ کر دوسرے ضروری چیزیں بھی انجام دینے لگے تو یہ بیوقوف کہا جائے گا۔ اگر موسٹ امپورٹنٹ کو چھوڑ کے امپورٹنٹ میں بھی لگا رہے تو اس کو احمق کہا جائے گا، کہ تیرے سامنے تو اور بھی زیادہ ضروری چیزیں تو کیا کر رہا ہے؟ چاہے اسٹوڈنٹ ہو، چاہے تاجر ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے خطیب ہو، ایک انسان کے جس کے لیے لازم ہے کہ اس زمانے میں کیا زیادہ بولا جائے، کیا زیادہ پڑھا جائے، وہ چیزیں چھوڑ کے وہ کچھ اور پڑھ رہا ہو تو یہ احمق ہے۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنے سیر در نہج البلاغہ کتاب میں، نہج البلاغہ کی سیر، کہ میں نے کبھی بھی کسی بھی ایسے موضوع پہ گفتگو ہی نہیں کی جو سب سے زیادہ اہم نہیں تھا۔ یہ کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی، معاف کیجیے، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ اور شہید مطہری کا علم بہت زیادہ ہے، شہید مطہری کا علم کتنا زیادہ ہے یہ ہم لوگ بتانے کے لائق بھی نہیں ہے کہ بتا سکے کہ شہید مطہری کا علم کتنا زیادہ ہے۔ اور شہید مطہری کی زندگی بہت ہی مبارک ہے، وہ زندگی کے کسی لمحے کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ ہمارے بہت سارے لمحے ہم لوگوں کے ضائع ہو جاتے ہیں، وہ سفر کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ چھوٹی چھوٹے ٹکٹ ہوتا تھا، بہت معمولی کاغذ کا، یہ بہت پہلے کی بات ہے، 50 سال پہلے، 55 سال پہلے، 60 سال پہلے، بہت ہی معمولی کاغذ کا چھوٹا چھوٹا بس کا ٹکٹ ملتا تھا ایران میں، اس کو دیے تاکہ بس پہ سفر کر سکیں۔ تو ان کے ذہن میں کوئی نقطہ سوچتے سوچتے آ جاتا تھا تو اس کو اسی پہ لکھ لیتے تھے۔ کئی ملین ان کے پاس نوٹس تھے، نوٹس لکھے ہوئے، جو ابھی 12 جلدوں میں شاید چھپ کے آ چکے ہیں، صرف ان کے نوٹس، کتابیں نہیں، کتابیں تو الگ ہے، سینکڑوں کی تعداد۔ تو ایسا انسان کہہ رہا ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی ایسے موضوع پہ گفتگو نہیں کی جس کو اس وقت کے لیے سب سے زیادہ اہم نہیں سمجھا، قلم نہیں اٹھایا کسی ایسے موضوع پہ جس کو سب سے زیادہ اہم نہیں سمجھا۔ اب طے کرے عزیزو کہ ہمارے عشروں میں، ہماری مجلسوں میں، آج کے زمانے میں کیا سب سے زیادہ اہم مسائل پہ گفتگو ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ قوم کی یہ حالت، قوم کی علمی حالت دیکھ لیں، قوم کی اقتصادی حالت حتیٰ دیکھ لیں، قوم کی دنیا دیکھ لیں، قوم کی آخرت دیکھ لیں، قوم کا اخلاق دیکھ لیں، قوم کی سماجی حالت دیکھ لیں، قوم کے گھریلو مسائل دیکھ لیں، قوم کے سیاسی اسٹینڈ اور موقف دیکھ لیں کہ کتنا پست ہوا جا رہا ہے، قوم کے دینی مسائل دیکھ لیں، قوم کے اعتقادات دیکھ لیں، یہ سب کچھ ہے۔ قوم کی توحید دیکھ لیں کہ توحید نہیں رہ گئی،
نہیں رہ گئی، کھو دیا سب کچھ۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے ہم کن مسائل پہ گفتگو کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم حماقت کا شکار ہو گئے، اور قوم بھی اسی میں خوش، کیونکہ جب احمقوں کو اپنی حماقت کرنی ہوتی ہے تو پوری قوم کو احمق بنانا لازم ہوتا ہے۔ اگر قوم کو احمق نہیں بنائے گا تو اس کی حماقت کو سنے گا۔ اگر ضرورت نہ ہو، توجہ کریں، اگر ضرورت نہ ہو تو بھی ایسے کام کرتا ہے کہ لوگ حماقت کے کام کرتے رہیں۔ ضرورت نہیں ہے تالی بجانے کی، تھالی بجانے کی، چراغ جلانے کی، موبائل جلانے کی، اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کام بار بار اس لیے کرایا جائے تاکہ قوم کو احمق بنانے کی پریکٹس کرائی جائے۔ اتنی پریکٹس کرنے کی تاکہ وقت پہ ان کو ہم کام لے سکیں، پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ یہ سب پلان ہوتا ہے، ایسے ہی تھوڑے نہیں ہوتا۔ یہی کام جو ہے ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی، کہ قوم کو اتنا جذبات میں لگا دیا، قوم کو اتنی چیزوں میں لگا دیا، اور یہ نہیں طے کر پائے کہ اس وقت ہماری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے۔ اتنے ظلم و ستم کے دور میں یہ نہیں طے کر پائے کہ ہمیں کربلا کو 2.5 مہینے منانا ہے تو ظلم کے خلاف بولنا بھی ہے کہ نہیں بولنا، یعنی کیا اہم ہے یہ نہ طے کر پانا۔ سید مطہری نے ایک زمانے میں دیکھا، اتنا بڑا فقیہ، فیلسوف، عالم، متکلم، عارف، ادیب اور بہت سارے علوم کا ماہر فقیہ، ایک زمانے میں دیکھا کہ مختلف اخباروں میں اور مختلف میگزین میں تہران اور کے شہروں میں، جب اس وقت انقلاب بھی نہیں آیا تھا، ایسی الٹی سیدھی جھوٹی جھوٹی کہانیاں چھپ رہی ہیں اور لوگوں کے ذہن کو کہانیوں کے ذریعے سے، اسٹوریز کے ذریعے سے موڑا جا رہا ہے۔ تو سارا علمی کام چھوڑ کر بیٹھے کہانیاں لکھنے کے لیے، سچی کہانیاں۔ آپ سوچیں، پتہ نہیں آپ لوگوں نے کتاب پڑھی کہ نہیں، سچی کہانیاں، 2 جلدوں میں کتاب ہے سید مطہری، یعنی بالکل سچی کہانی ہے، اسلام کی سچی کہانی، جو کہانیوں سے رول ماڈل لیا جاتا ہے، کہانیوں سے طریقہ زندگی لیا جاتا ہے۔ جیسی کہانی آپ سنیں گے، سنائیں گے، بچوں کو سنائیں گے، وہی ان کی زندگی بنتی چلی جائے گی، ہے نا۔ اب بچے تو ماں باپ سے، دادا دادی سے تو کہانیاں نہیں سنتے، اب سب کچھ جو ہے وہ ٹیلی ویژن سے دیکھتے ہیں، اور فاسد ترین لوگوں سے، اسکرپٹ رائٹرز جو ہوتے ہیں، فلم رائٹرز جو ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے کہانیاں بنائی جاتی، وہی سنتے ہیں، تو کیا بنیں گے؟ اب نبیوں کی کہانیاں ہمارے ممبروں سے بھی بیان نہیں ہوتی۔ اگر کبھی کوئی آ کے بیان کرتا ہے تو کسی نبی کی توہین کرنے کے لیے، کہ ایک نبی کی توہین کرے تاکہ اہل بیت کی فضائل بیان کرے۔ اہل بیت اتنے نیچے نہیں ہیں معاذ اللہ کہ ان کے فضائل بیان کرنے کے لیے نبیوں کی توہین کی جائے۔ چونکہ جو لوگ پست ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے دوسروں کو چھوٹا کرتے ہیں، لیکن جو لوگ عظیم ہوتے ہیں، دیکھیں مجھے آپ لوگ جو جذبات میں نہ لائیں، میں زیادہ موقع نہیں دوں گا تعریف اور کرنے کا۔ جی ہاں، تو جو لوگ عظیم ہوتے ہیں وہ دوسروں کو گھٹاتے نہیں، دوسروں کو عزت دیتے ہیں، دوسروں کو بلند کرتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جب یہ لوگ عظیم ہیں تو یہ عزت دینے والا کتنا عظیم ہو، ہے نا۔ تو یہ طریقہ غلط ہے۔ سید مطہری نے دیکھا کہ ابھی کہانیاں جھوٹی لائی جا رہی ہیں، افسانے لکھے جا رہے ہیں، بہت افسانے لکھے جا رہے ہیں، تو آ کر انہوں نے سارا علمی کام چھوڑ کر، قرآن کے تفسیری کام چھوڑ کر، قرآن کا درس چھوڑ کر، فقہ کا کام چھوڑ کر، فلسفے کی حقیقتوں کی گتھیاں سلجھانا چھوڑ کر بیٹھ کر سچی کہانیاں لکھنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت قوم کی یہ ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن اللہ ہم سب کو بھی معاف کرے کہ کب کتنا حق ادا کیا گیا، کب کون سے اہم ترین مسئلے پہ گفتگو کی گئی۔ کہیں ایسا تو نہ ہوا ہو کہ اہم ترین مسئلہ چھوڑ کے غیر ضروری مسئلے پہ گفتگو کر لی گئی، صرف اس لیے کہ میری تیاری اس بات پہ ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا اس موضوع پہ تیاری ہے، چھوڑے دوسرے موضوع۔ اللہ توفیق دے، اللہ انسان کوشش کرے تو اللہ توفیق بھی دیتا ہے، اللہ علم دیتا ہے، اللہ ذہن کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ اہم عزیزو کہ یہ انسان طے کرے کہ حتیٰ اگر واجب کو مستحب بھی نقصان پہنچا رہا ہے تو بہت ہی بے رحمی کے ساتھ اس مستحب کو چھوڑ، وہاں پہ بے رحم ہو جائے انسان،
اللہ اکبر. مستحب چھوڑنے میں جرأت کرے تاکہ واجب کو نقصان نہ ہونے پائے. پوری جرأت کے ساتھ مستحب کو چھوڑ دے اگر واجب چھوٹ رہا ہے. ابھی بعض لوگ ہیں، مردوں میں تو کم ہوتے ہیں، مرد کو یہاں ایسی فرصت ہوتی ہے، لیکن بعض خواتین بیچاری 2 گھنٹے تک بیٹھ کے مصلے پر پوری کتابیں جو بٹ رہی ہوتی سب پڑھ ڈالتی ہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑتی. لیکن ان سے پوچھے کہ واجب کتنا انجام ہوا، بچوں کی تربیت کے لیے کیا ہوا، بچوں کی تعلیم کا کیا ہوا. بعض شہروں میں ہم نے دیکھا کہ خواتین اب 2 مہینہ 8 دن ہیں تو ان کے قدم گھر میں ٹکتے ہی نہیں. دوسری بھی وجوہات ہوں شاید کہ گھر چھوٹے ہوتے ہیں، آکسیجن نہیں مل پاتی اچھے طریقے سے، کیلشیم کم ہو جاتی ہے، وٹامن ڈی کم ہو جاتی ہے، دھوپ لینے نکلتی ہوں. اگر دھوپ لینے نکلتی ہوں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن نہیں ٹکتے. تو جو گھر سے مرد بھی غائب، خواتین بھی غائب، بچے محلے میں عجیب و غریب انسانوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ پھر رہے ہوں، اسکول بھی چھوٹ گیا، کالج بھی چھوٹا ہوا ہے، اگر 2 مہینہ 8 دن ایسے گزر گئے تو پھر یہ بچہ علمی لحاظ سے اگر 2 مہینہ 8 دن پیچھے ہو گیا تو وہ بعد میں کور بھی نہیں کر پائے گا، وہ پیچھے ہی رہ جائے گا. 2-4 سال تک پیچھے رہے گا، پھر فیل ہونا شروع ہوگا، پھر تھک کر ہار کر نا امید ہو کر پڑھائی چھوڑ بیٹھے گا، کام چھوڑ بیٹھے گا. تو دین جو ہے، اگر دین میں کسی ایک چیز کو لے کے چلیں تو چاہے وہ کتنی ہی اہم چیز کیوں نہ ہو، اگر پورے نظام کے ساتھ دین لے کے نہیں چلا جا رہا ہے اور ہر چیز کو اس کی جگہ پہ نہیں رکھا گیا ہے کہ کس کو کتنا وقت دیا جائے، تو انسان مضحکہ بن کے رہ جائے گا، دین بھی مضحکہ بن کے رہ جائے گا. دین فقط مسخرے کی چیز بن کے رہ جائے گا. اور اتنے عظیم دین کو ابھی ہم لوگوں نے مسخرے والا دین بنا دیا. تو جو دین مسخرے والا دین ہوگا وہ تو رسول اللہ کا دین تو نہیں رہ جائے گا. وہ نہ رسول اللہ کا دین ہوگا، نہ اہل بیت کا دین ہوگا، نہ امام صادق علیہ السلام کا دین ہوگا. پڑھیں گے صلوات؟ پڑھیں. اچھا عمل ہے، عظیم عمل. اچھا، امام نے پھر اس کی وجہ، یہ جو حکمت میں نے آپ کے سامنے پڑھی غالباً 276 نمبر حکمت ہے نہج البلاغہ میں، لاسٹ چیپٹر، حکمتوں کا جو چیپٹر ہے، سینگ آف وزڈم، سینگس آف وزڈم، حکمت کا جو چیپٹر امام کا، اس میں 276 نمبر کی حکمت ہے جہاں امام نے یہ فرمایا کہ اگر مستحب واجب کو نقصان پہنچائے تو چھوڑ دو، پھینک دو، نہیں آنے دو، بلے واجب انجام دے پھر مجھ سے. بعد میں اس کی وجہ بھی بیان کی امام نے. وجہ کیا ہے؟ یہ غالباً 39 نمبر حکمت ہے، 39 نمبر حکمت میں، چونکہ امام نے اس ترتیب سے نہج البلاغہ خود نہیں لکھا ہے، یہ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے امام کی شہادت کے تقریباً 300 سال سے بھی زیادہ بعد یہ جمع کیا ہے. اور وہ ساری نہج البلاغہ کے سارے خطبے اس کے پہلے بہت ساری کتابوں میں ہیں. یوں نہیں ہے کہ سید رضی نے کہیں لا کے ایک ساتھ جمع کر دیا، کہیں ذہن میں سن لیا تھا، نہ، اس کے پہلے سارے حوالے اور وہ اہم کتابوں میں وہ سارے خطبے پہلے سے موجود ہیں. تو انہوں نے اپنے اعتبار سے ترتیب دے کے جمع کیا. تو یہ ترتیب جو سید رضی کی ترتیب ہے، یہ ترتیب امیر المومنین کی ترتیب نہیں ہے. انہوں نے اپنے علم کے لحاظ سے علمی چیز زیادہ پہلے لے گیا ہے. اب انسان جب آتا ہے نہج البلاغہ پڑھنے، پہلا خطبہ پڑھ کے پھر چھوڑ دیتا ہے نہج البلاغہ. تو اتنا سنگین، اتنا سخت، اتنا علمی، تو پھر پوری نہج البلاغہ ایسی ہوگی تو یہ تو ہمارے بس کا نہیں. لہٰذا ہم سے لوگوں سے کہتے ہیں، عام طور سے جوانوں سے کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ کو شروع سے کبھی نہیں پڑھو، کبھی بھی شروع سے نہیں پڑھو. اگر خطبات بھی پڑھنے ہیں تو آخر سے خطبات پڑھو. صرف خطبات بعد میں پڑھو، سب سے پہلے جا کے آپ خطوط پڑھ ڈالو، وہ آسان ہے، اس میں تاریخیں بیان ہوئی ہیں، لذت بخش ہیں. یا اس سے بھی آسان حکمتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی حکمتیں ہیں، وہ پڑھ ڈالو. تو بس آخر سے پڑھنا شروع کرو. وہ علمیت کے لحاظ سے سید رضی نے علمیت کے لحاظ سے سب سے عظیم الشان خطبہ سب سے پہلے رکھا ہے. لیکن ہم لوگ کا اتنا صاحب علم ہے کہ اتنے عظیم الشان خطبے کو پڑھ کے پوری نہج البلاغہ پڑھنے لگیں گے. لہذا ہم اپنے لحاظ سے پڑھیں، آخر سے پڑھیں.
تو 39 نمبر حکمت میں امیر المومنین نے وجہ بتائی کہ کیوں مستحب کو چھوڑو. مستحب کو تو انجام دینے کو کہا جا رہا ہے نا کہ مستحب بہت اچھی چیز ہے, مستحب انجام دو, زیادہ سے زیادہ مستحب انجام دو. امیر المومنین نے مستحب کو چھوڑ دو. کب چھوڑ دو؟ اگر یہ واجب کو نقصان پہنچانا شروع کرے. پھر اس کی وجہ بیان کی کیوں چھوڑ دو. اس لیے چھوڑ دو کہ لا قربۃ فی النوافل اذا اضرت الفرائض یا اذا اضرت بالفرائض. دیکھو نوافل میں کوئی قربت ہی نہیں رہ جاتی. نوافل ہے کس لیے؟ مستحبات ہے کس لیے؟ مستحبات قربت کے لیے. مستحب عمل محبت میں ہے, اللہ کی محبت میں انجام دیا جاتا ہے. مستحب کے معنی ہی جس میں محبت چاہی جائے. استحباب یعنی محبت طلب کرنا. استحباب کا لفظ جو ہے حب سے بنا. حب یعنی محبت, مستحب یعنی محبت چاہنا. یعنی اس عمل کے ذریعے سے ہم اپنے پروردگار کی محبت چاہتے ہیں. 2 گھنٹے کورس پورا کر کے یہ نہیں صرف چاہا جائے کہ میرے گھر میں تھوڑی برکت ہو جائے, اس کے لیے پڑھ لیں 2 گھنٹے سے. اس سے اچھا جا کے 2 گھنٹہ کام کرتے, اللہ یوں ہی برکت دے دیتا ہے نا. محنت کرتے جا کے 2 گھنٹے. بعض لوگ مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور پڑھو تاکہ بغیر کام کیے اللہ دے دے. اللہ بغیر کام کیے کچھ نہیں دے گا. کتنا بھی پڑھ ڈالو اللہ اور ذلیل کر دے گا جب تک کوشش نہیں کرو گے, جب تک محنت نہیں کرو گے. تو مستحب کا معنی ہی اللہ کی محبت چاہنا. اللہ کی محبت عمل کے ذریعے سے اور بڑھتے جائے اور بڑھتے جائے اور بڑھتے جائے. عشق بڑھتا جائے گا, عشق بڑھتا جائے گا, انس بڑھتا جائے گا, قربت بڑھتی جائے گی مستحب کے ذریعے. اس لیے بہت ہی عظیم الشان ہے. لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں اگر واجب ترک ہونے لگے مستحب کی وجہ سے تو مستحب میں کوئی قربت ہی نہیں رہی. تو جب قربت ہی نہیں رہی تو انجام دینے کا فائدہ کیا ہوا؟ مستحب کا فلسفہ قربت ہے, مستحب کا فلسفہ رزق نہیں ہے, مستحب کا فلسفہ گھر میں برکت نہیں ہے. یہ سب اللہ دیتا ہے, یہ منع نہیں کر رہا ہوں میں, وہ اللہ کا کام ہے. اللہ کا کام اس کے حوالے رہنے دے, اپنے ہاتھ میں نہ لیں. جو کام اس کا ہے اسی کے پاس رہنے دے. اس کو اپنے ہاتھ میں لیں گے بہت مشکل ہو جائے گی. تو برکت دینا, رزق دینا, سلامتی دینا, بیماری نہ ہونا, یہ سب اللہ دیتا ہے. اس کے پڑھیں بھی, لیکن جب پڑھیں تو نیتیں یہ نہ ہوں, بلکہ نیت کیا ہو؟ حب پروردگار, عشق پروردگار, عشق حق. مستحب کا معنی ہی ہے. اب یہ کوئی آپ مستحب انجام دیں, اس کے معنی سے ہٹ کے انجام دیں, مستحب ہی نہیں رہ گیا. تو ہمارے کچھ دن پہلے ایک صاحب کہہ رہے تھے, یہ بات تھوڑا سوچنے میں مجھے مجبور کیا, آپ کو بھی کہہ دیتا ہوں, آپ بھی سوچیے گا کہ بعض لوگ کچھ اعمال کو اتنا زیادہ اصرار کرتے, اتنا تاکید کرتے, نہیں 1 مرتبہ سے دل نہیں, 4 مرتبہ پڑھو, 3 مرتبہ پڑھو, بار بار پڑھو. اب ایک ہی بڑا سا عمل جو دیر تک کا ہے اس کو 3 بار انسان روزانہ پڑھے تو اس کو پھر قرآن پڑھنے کی فرصت کب ملے گی؟ ملے گی. جو انسان یہ پورا مفاتیح الجنان پڑھی کے چھوڑے گا تو وہ بیچارہ قرآن کب پڑھے گا؟ اس کو 1 صفحہ قرآن پڑھنے کی فرصت کب ملے گی؟ اور اگر قرآن پڑھ بھی لیا, اسی کتاب میں لکھے ہوئے کوئی سورہ یاسین, سورہ واقعہ, تو اس کا ترجمہ کب پڑھے گا؟ یہ بیچارہ شاید 1000 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ چکا ہو, لیکن ابھی تک سورہ واقعہ سے 1 مطلب بھی نہ ملا. تو کیا پڑھا؟ ہم کو شاید عجیب بھی نہیں لگتا ہو دنیا کے کسی انسان کے سامنے. ہمیں اس لیے عجیب نہیں لگتا کہ ہمارے پاس اور لوگ بھی ایسے ہیں کہ بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, مطلب نہیں جانتے. پڑھتے ہیں نا, کیا شلوک کیا کہتے ہیں, ہاں شلوک پڑھ رہے ہوتے, گیتا کے شلوک, فلاں کے شلوک, بیچارے نہیں جانتے. ہم نے کہا کہ اب وہ نہیں جانتے ایسے پڑھ رہے, چلو ہم بھی ایسے کرتے ہیں, ہم بھی بغیر جاننے میں پڑھتے ہیں, بغیر سمجھے پڑھتے ہیں. لیکن اگر ایک سمجھدار انسان کے سامنے کہا جائے کہ یہ بیچارہ 60 سال سے نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کو معلوم نہیں کیا پڑھ رہا ہے, تو وہ تو پاگل ہو کے مر جائے گا. فرشتوں کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا ہمارے ہاتھوں سے, فرشتوں کو. اللہ اکبر. اگر کسی اور زمین سے کوئی لایا جائے, کہا جائے یہاں پہ ایسے لوگ رہتے ہیں, یہ زمین تو ہوگی نا, اور یہ تو نہیں کہ ایک زمین یہی ہے بس, اس کے علاوہ کوئی اور زمین ہی نہیں ہو, وہ بہت ساری زمینیں ہو سکتی ہیں. ابھی تو ہمیں کچھ خبر نہیں. ایک سورج کا چھوٹا سا ایک خاندان ہے, اس چھوٹے سے خاندان میں ایک چھوٹی سی زمین ہے جو اس پوری کائنات میں اتنی چھوٹی ہے کہ جیسے پیسفک اوشن کے کنارے
ایک چھوٹا سا ذرہ پڑا ہوا ہو، اتنی چھوٹی سی زمین ہے. تو اسی چھوٹی زمین کو ہم دیکھیں کہ بس ساری دنیا یہی ہے، ساری کائنات یہی ہے، یوں تو نہیں ہے. اللہ کی خلقت بہت بڑی ہے. تو کہیں اور سے کہیں کوئی اٹھا کے لایا جائے اور کہا جائے یہ دیکھو اس زمین کے انسان ایسے لوگ ہیں کہ 50 سال ایک عمل انجام دیتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کیا کر رہے ہیں، تو وہ تو پاگل ہو جائے گا. ہم لوگ نہیں ہوتے. جب اتنا زیادہ ہم ابھی ان کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں جو فضول ہیں، جو خرافات ہیں، جو حرام ہیں، جو نامعقول ہیں. نہ ہم معقول کی بات کر رہے ہیں، ہم مستحب کی بات کر رہے ہیں، ہم اچھے کام کی بات کر رہے ہیں. ہم نہیں کر رہے ہیں، وہ کر رہا ہے جس کو کرنے کا حق ہے. امیر المومنین فرما رہے کہ نہیں چھوڑ دو اس کو، کیونکہ واجب چھوٹ رہا ہے. اور کیوں چھوڑ دو؟ اس لیے چھوڑ دو کہ یہ سارا کام مستحب ہوتا ہے قربت کے لیے، اور اگر واجب چھوڑ کے مستحب انجام دیا تو قربت ہی نہیں ہے. تو جب قربت ہی نہیں ہے تو انجام دینے کا فائدہ کیا ہے؟ اب آپ کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، عبادت وہی ہے جس میں قربت ہے. قربت سے قربت سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ سمجھنا قربت یعنی وہی جو نیت میں گئے اللہ سے قریب ہونا. اگر اللہ سے رابطہ نہیں جڑا، اگر اللہ سے انسان کا عمل کے ذریعے سے رابطہ نہیں ہوا، اس پر ہم پوری مجلس پڑھ چکے ہیں اسی سلسلے کے، لیکن آپ لوگ اس میں نہیں تھے، وہ موبائل کو کیمرے کو دیکھ پڑا تھا. اگر جو کچھ بھی ہم عبادت کے نام پہ انجام دے رہے ہیں اس کے ذریعے سے اگر رابطہ نہیں ہوا تو عبادت ہی نہیں ہوئی. چونکہ عبادت ہے قربت کے لیے. ہم 2 مہینہ 8 دن نہیں، پورے سال بھر جگ جگ کے جو ہے عبادت انجام دیں، لیکن اس عبادت سے اگر قربت پروردگار نہ ہو تو دھوکہ نہ دیں اپنے آپ کو. کم سے کم خود کو تو دھوکہ نہیں دیں. یہ کہ مولوی آ کے کہے کہ چلا جائے یہ تمہاری عبادت ہے. عبادت تو اس وقت ہے جب اس عمل کے ذریعے سے آپ اللہ سے قریب ہوئے ہوں. کہ کوئی عمل عبادت ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ قربتاً اللہ نہ ہو. تو اگر اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ نہیں بنا تو عبادت نہیں ہے. لہذا کوشش کریں کہ اتنے مقدس عمل جب انجام دیے جائیں تو عبادت بن سکے. سننا بھی عبادت بنے، بولنا بھی عبادت بنے. نیتیں کر کے آئے انسان، نیت کر کے آئے کہ عبادت کرنے جا رہے ہیں تو اس عبادت کے ذریعے سے قربت بھی حاصل ہو. ورنہ پھر کیا ہوگا؟ ورنہ یہ ہوگا کہ دین کے نام پر اگر انسان قربت خدا کے بغیر کوئی کام کرے تو 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. اگر کوئی عمل انجام دے رہا ہے تو وہ حماقت ہوگی، اور اگر کوئی چیز بنا کے اس کے سامنے احترام کر رہا ہے تو وہ بت پرستی ہو جائے گی. اگر قربت نہیں ہے، توجہ کریں، اگر اس عمل کے ذریعے سے قربت اللہ مسئلہ نہیں ہوا، اگر اللہ سے قریب نہیں ہوا، تو جو چیز تو نے مقدس بنائی تھی اس نے اپنے قربت نہ کرنے کے نتیجے میں، اللہ سے قریب نہ ہونے کے نتیجے میں تو نے کیا شکل بنا دی اس کی، کہ جو عمل اللہ سے قریب نہ کرے یا حماقت ہے یا بت پرستی. اگر فقط عمل ہے تو حماقت ہے، اور اگر کچھ سامنے بنا کے بھی رکھ دیا تو یہاں بت پرستی ہو، تو اللہ سے قریب ہی نہیں کیا. تو اس لیے ہم جو کچھ بناتے ہیں دین کے نام پہ اس کے لیے لازم ہے کہ وسیلہ ہو. وسیلہ کیا ہو؟ وسیلہ یعنی کیا؟ اب سمجھتے ہیں وسیلہ یعنی کہ کچھ مانگ لیں. مانگنے کا وسیلہ نہیں ہے یہ، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. جب دلیل دینی ہوتی تو قرآن کی آیت پڑھتے ہیں. بہت سارے برادران اہل سنت نہیں مانتے تو ان کو قرآن کی آیت پڑھ کے سناتے ہیں. فَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. الہ کے معنی کیا ہوا؟ یعنی اللہ تک جانے کا وسیلہ ڈھونڈو، اللہ سے قریب ہونے کا وسیلہ ڈھونڈو. تو بحث تو یہ کرتے ہیں کہ یہ جتنے وسیلے ہیں یہ سب اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہیں، لیکن جو اپنی زندگی میں آتے کہتے ہیں قریب وریب ہونا تو چھوڑو، ہم تو صرف مانگنے کا وسیلہ بنائے ہیں. مانگنے کا وسیلہ کچھ اور بھی ہے. مانگنے کا وسیلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم منع نہیں کر رہے کہ نہیں ہے، لیکن مانگنے کا وسیلہ بھی اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب اس سے رابطہ ہو. جس سے رابطہ ہی نہیں ہے اس سے مانگیں گے کیا؟ جس سے مانگنا ہے، ہم نے تو ذریعہ بنایا نا، تو ذریعہ بنا کے کسی سے مانگنا ہے. جس سے مانگنا ہے اس تک پہنچے ہی نہیں تو مانگیں گے گا. ہم نے ایک وزیر کو پکڑا کہ چلو پرائم منسٹر کے پاس سے کچھ لینا ہے،
اس کو صحیح نہ سمجھ لیجیے گا، مثال دے رہا ہوں، مثال نہیں چھوڑے، یہ مثال گندی مثال ہی ہے، گندے لوگوں کی مثال بھی نہیں دینا چاہیے۔ میں نے آپ کے بیٹے کو ذریعہ بنایا، چلو آپ کے باپ سے مجھے کچھ لینا ہے، اور بیٹے کو لوگ ٹہلاتے رہے، اس کو ہوٹلوں میں کھلاتے رہے، ریسٹورنٹ میں کھلاتے رہے، اس کی تعریف کرتے رہے، لیکن باپ تک پہنچے ہی نہیں، تو کیا ملے گا؟ صرف چلا جائے گا۔ وہ جو اس کو کھلایا ہے، اس کو پلایا ہے، کس کے ذریعے سے مل جائے گا، وہ گیا، کیونکہ باپ تک پہنچے ہی نہیں۔ باپ تک پہنچے تو بیٹے کو ذریعہ بنائے کہ بھئی مجھے علم چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے۔ جب باپ تک پہنچے ہی نہیں تو ملے گا کیا؟ تو ہم نے وسیلہ بنایا ہے کس سے مانگنے کا؟ اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کا۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر کوئی وسیلہ بنا رہے ہیں، سیدھے بت پرستی ہے، یہ بالکل واضح ہے، جس میں ہماری قوم کو بھی دھیرے دھیرے مشغول کیا جا رہا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کوئی بھی کام کرے وہ بت پرستی ہے دین کے نام، بالکل واضح ہے۔ یہ کھل کر بیان کیا جائے تاکہ لوگ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ عزیزوں، لوگ ڈرتے ہیں بیان کرنے میں، توحید بیان کرنے میں ڈریں گے۔ رسول اللہ نے اس مکے میں توحید بیان کی، ہم لکھنؤ میں توحید بیان کرنے میں ڈریں گے، یا کینیڈا کے مومنین کو توحید بیان کرنے میں ڈریں گے، یا چنئی کے مومنین کو توحید بیان کرنے میں ڈریں گے، جو ہمارے فی الحال مخاطب ہیں۔ اب یہ تو آسان ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہر جگہ لوگ سن لیتے ہیں، لیکن میں مثال دوں، ہر وہ چیز جو عبد اور معبود کے درمیان میں حائل ہو جائے اور عبد کو معبود تک نہ پہنچنے دے، وہ بت ہے۔ اور پتھر کے بت اتنے خطرناک نہیں ہیں جتنا خطرناک انسانی بت ہے۔ انسانی سوچ، انسانی آئیڈیالوجی، یہ زیادہ خطرناک بت ہے۔ تو یہاں پہ انسان طے کرے کہ کیا چھوڑنا ہے، کیا پکڑنا ہے، کس تک پہنچنے کے لیے کسے چھوڑنا ہے۔ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو غیر اللہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ غیر اللہ سے عشق کر کے اللہ نہیں ملنے والا ہے، اور غیر اللہ سے امید رکھ کر اللہ سے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اور یہ حدیث ہے عزیزو کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور پر کوئی بھروسہ کرے گا تو اللہ دینے کے بجائے تو چھوڑے، اللہ اسی کے ذریعے سے اسے ذلیل کرے گا۔ یہ حدیث ہے، یہ حج کی جو حدیثیں اس میں، حج کے چیپٹر میں وہاں جو حدیثیں ہیں کہ جب تم حج کرنے سفر پہ جاؤ تو دیکھو کسی پہ بھروسہ نہیں کرو، فقط اپنے اللہ پر بھروسہ کر کے جاؤ۔ اور وہیں پہ یہ نقطہ بیان کیا گیا کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ کرو گے تو اسی کے ذریعے اللہ ذلیل کرے گا۔ بعض لوگوں نے اپنے بچوں پہ بھروسہ کیا کہ میرا بیٹا جوان ہوگا، میرا بیٹا بڑا ہوگا، میرے گھر کا سہارا بنے گا، فلاں بنے گا۔ اللہ کو چھوڑ کے بھروسہ کیا تو اسی بیٹے کے ذریعے سے ذلیل ہوا۔ یہ سب سے زیادہ دردناک نمونہ میں پیش کر رہا ہوں، ورنہ اور بہت سارے نمونے ہیں۔ بعض لوگوں نے حکومتوں پہ بھروسہ کیا، اسی حکومت کے ذریعے ذلیل ہوا۔ بعض لوگوں نے سیاست مداروں پہ بھروسہ کیا، انہی سیاست مداروں نے آ کے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ یہ قانون ہے، یہ اللہ کا قانون، یہ یقینی قانون ہے۔ معاف کیجیے، وقت تمام ہو رہا ہے، لیکن یہ طے کرے عزیزو، یہ نقطہ انسان کو طے کرنا ہے کہ کیا اہم ہے جس کے لیے غیر اہم چیزوں کو چھوڑ دینا۔ اور پوری کربلا سے اگر صرف ایک ہی نقطہ مل جائے تو بس کافی ہے، پھر سب کچھ مل جائے گا۔ جیسے پورے قرآن سے صرف ایک نقطہ مل جائے کہ اللہ مجھ سے کیا ایک نصیحت کرنا چاہتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ کی راہ میں قیام کرو۔ تو اگر ایک نصیحت یہ مل جائے اور یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے اور یہ ہمارے میموری میں نہیں ہو بلکہ پھل بننا شروع ہو، درخت بننا شروع ہو، اس میں پھل لگنا شروع ہو۔ ایک خمینی اللہ کے لیے قیام کرتا ہے، کتنے پھل نکلتے ہیں۔ قاسم سلیمانی اس کا ایک پھل ہے، حسن نصر اللہ اس کا ایک پھل ہے، شہید مطہری اس کا ایک پھل ہے۔ اللہ کے لیے قیام کے پھل بہت ہے۔ رہبر انقلاب اس کا ایک پھل ہے، خامنئی رحمۃ اللہ حفظہ اللہ، پھل ہے۔ اور ایسے لاکھوں، ابھی لاکھوں انسان ہیں، اس ایک الہی قیام کا پھل ہے کہ ایک اللہ کے لیے قیام کیا گیا، علم تک نہیں رکھا گیا، تفسیری سے نقطے نہیں لکھے گئے،
فقط تفسیریں نہیں لکھی گئیں، فقط ذہن میں نہیں رکھا گیا، فقط آیت کو حفظ نہیں کیا گیا، بلکہ اس بات کو امام خمینی نے اپنے وجود میں اتار لیا کہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، ہم اکیلے بھی ہوں، پورا حوزہ ساتھ دے یا نہ دے، ہمیں اللہ کے لیے قیام کرنا ہے۔ تو اس کا پھل دیکھیں کیسا آتا ہے۔ تو کربلا سے بھی اگر اسی ایک نقطے کو سمجھا جائے، ایک نقطے کہ کس کے لیے کن چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، تو چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑ دیا، راستے میں کہہ رہے ہیں زہیر قین تم جاؤ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ تو طلاق کا اس لیے طلاق دیتا ہوں کہ میرے بات کہیں تمہیں پریشان نہ کیا جائے کہ زہیر حسین ابن علی کی مدد کرنے کے لیے گئے تھے تو ان کی بیوی کو بھی اذیت کیا جائے، تو تم کہہ دینا نہیں مجھے طلاق، نہیں میں طلاق نہیں چاہیے، مجھے تکلیف گوارا ہے، مجھے سختیاں گوارا ہے، مجھے سب کچھ گوارا ہے۔ اب جب تم ایک معمولی انسان تھے تو میں تمہاری بیوی بن کے رہی۔ اب یہ روایت کے جملے نہیں ہیں، یہ حالت ہے، کیفیت ہے خاتون۔ جب تم معمولی انسان بن کے پیسے کے چکر میں بھاگ رہے تھے، ادھر ادھر تجارت کر رہے تھے، تب تو میں تمہاری بیوی بن کے بنی رہی۔ اب تم حسین ابن علی کے ساتھ جا رہے ہیں تو میں تمہیں چھوڑ دوں گی، تو وہ نہیں چھوڑنا، نہیں۔ جوان بیٹا بہت زیادہ زخمی ہو کے آیا کہ شاید میں نے حق ادا کر دیا، اب اس کے بعد کیا میں جنگ کروں گا، جنگ ختم ہو گئی۔ ماں کہتی ہے نہیں بیٹا، یہ نہیں قبول ہے۔ وہ بھی کون سی ماں؟ جو بھی چند دن پہلے مسلمان ہوئی ہے، ذہب قلبی کی ماں۔ تو اس وقت ایک ماں کے لیے بیٹا زیادہ اہم تھا، بیٹے کی جان بچانا زیادہ اہم تھا، یا اللہ کی راہ میں بیٹے کو قربان کرنا زیادہ ہے؟ ماں کے پاس بہانہ تو تھا نا کہ ہاں میرا بیٹا جنگ بھی کر چکا ہے، اتنا زیادہ زخمی ہو چکا ہے، میں بھی اکیلی ہوں، میرا کوئی خاندان نہیں ہے، صحرا میں رہتے تھے، اور میرے لیے نہیں تو کم سے کم اس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اپنی بیوی کے لیے، اتنے سارے بہانے تھے۔ لیکن اس ماں نے فیصلہ کیا کہ یہ کوئی بہانہ اہم نہیں ہے، اس وقت سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کو حسین ابن علی کے لیے اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ اس لیے معمولی لوگ نہیں تھے عزیزوں، اس لیے یہ معمولی لوگ نہیں تھے، سمجھیں اس کو۔ جناب زینب نے صبح سے لے کر عصر عاشور کے پہلے تک جتنی بھی قربانیاں دینی ہو رہی ہیں سب دیتی جا رہی کہ ٹھیک ہے سب قربان ہو جائیں لیکن میرا بھیا بچا رہ جائے۔ عباس، میرے 6 بھائی، میرے بچے، میرے بھتیجے، میرے جوان، یہ سب قربان ہو جائیں، کیونکہ یہ اہم نہیں ہے، حسین اہم ہے۔ یہ سب اہم ہیں لیکن حسین بن علی کے سامنے اہم نہیں۔ علی اکبر جناب زینب کے لیے بہت زیادہ اہم ہے لیکن میرے حسین کے سامنے نہیں۔ علی اکبر قربان ہو جائے، میرا بھیا حسین بن جائے۔ لیکن جب وہ مرحلہ آیا کہ اللہ کے دین کے لیے مجھے اپنے حسین کی قربانی دینی ہے تو اللہ کا دین بچ جائے، میرا بھائی قربان ہو۔ وہ زینب جو گھبرائی ہوئی تھی، وہ زینب جو رو رہی تھی، وہ زینب جو گریا کر رہی تھی، وہ زینب جو بے ہوش ہو رہی تھی، وہ زینب جو غش کھا رہی تھی، اب اس زینب کو غش نہیں آتا بلکہ مقتل میں کھڑے ہو کے آواز دے رہی ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے میرے اللہ ہماری قربانی کو قبول کر۔ اب یہ چیز آسان تھی کیونکہ جناب زینب کو معلوم تھا کہ کیا اہم ہے۔ ہماری خواتین کے لیے پردہ شاید اتنا اہم نہ ہو لیکن جناب زینب جانتی ہیں کہ ان کا پردہ کتنا اہم ہے۔ رسول اللہ کی نواسی جانتی ہے کہ یہ پردہ کتنا اہم ہے، لیکن اگر حسین ابن علی کی شہادت کو قیامت تک بچانے کے لیے ہمیں بازار میں جانا پڑے تو ہم یہ قربانی بھی دینے کے لیے تیار۔ یہ وہی مسئلہ ہے، کیا چھوڑا جائے، کیا پکڑا جائے، کیا اہم ہے، کس کے لیے قیام کیا جائے، کیا چیز جہاد بنتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لگ کے کہ ہم بڑا جہاد کر رہے ہیں، 4 تقریریں کر کے کہ ہم بڑا جہاد کر رہے ہیں۔ جہاد کرنا ہے تو جناب زینب سے جا کے سیکھیں، ہے نا؟ جہاد کرنا ہے تو فاطمہ بنت حسین سے سمجھیں،
جہاد کرنا ہے تو ام کلثوم سے سمجھیں۔ کوفے کے بازار میں جب بیویاں داخل ہوئیں، میں 2 جملہ سے مسائل پڑھتا ہوں، وقت زیادہ ہوئی۔ کوفے کے جب بازار میں بیویاں داخل ہوئیں اور آج سے 20 سال پہلے اسی کوفے سے نکل کے واپس گئی تھی مدینہ، اور تقریباً 4 سال یہ بیویاں کوفے میں تھیں، ہے نا، 4 سال تک، تقریباً 4 سال تک، سن 36 ہجری سے لے کے 40 ہجری تک یہ بیویاں کوفے میں تھیں، اور یہ 61 ہجری کے پہلے محرم میں داخل ہو رہی ہیں۔ تو جب یہ بیویاں کوفے میں تھیں تو قرآن کی تعلیم بھی دیتی تھی۔ جب یہ بیویاں کوفے میں تھیں، اللہ اکبر، اللہ کے جانشین رسول اللہ کے خلیفہ کی بیٹیاں تھیں، اس کوفے میں آئی بھی تھی تو کس اہتمام سے، اس کوفے سے گئی ہیں تو بڑے درد کے ساتھ گئی ہیں، بڑی تکلیف کے ساتھ گئی ہیں، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ پھر اس کوفے میں جب آنا ہوگا تو اس طرح سے آنا ہوگا۔ جب اس کوفے سے گئی تھیں تو محافظ حسین بن علی تھے، امام حسن علیہ السلام، اور بھائی تھے، ابو الفضل عباس چھوٹے تھے لیکن پھر بھی 13 سال کے تھے، ہے نا۔ تو اس کوفے سے جناب زینب گئی تھی، لیکن جب کوفے میں داخل ہوئی تو اس عالم میں داخل ہوئی ہیں، وہی بی بی جو 20 سال پہلے یہاں پر تھی، اس عالم میں داخل ہوئی۔ کوفے میں نوکے نیزے پہ سروں کو سجا کے رکھا، یہ پہلی بار کوفے میں ہوا، یہ کربلا میں نہیں ہوا۔ بعض لوگ کربلا میں پڑھتے ہیں، یہ جوش خطابت میں پڑھ جاتے ہیں، کربلا میں سروں کو کاٹ کر سارے سر بھی پہلے نہیں بھیجے گئے، سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے سر کو جدا کر کے سب سے پہلے فوراً روانہ کر دیا گیا، باقی سر بھی بعد میں جدا ہوئے، باقی سر بھی بعد میں لے جائے گئے، اس وقت تک کوئی سر نوکے نیزے بھی نہیں چڑھایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کا سر سب سے پہلے بھیج دیا گیا فوراً، تاکہ اپنی جنگ کی اس کامیابی کا، ملونوں کی اس ظاہری اس کامیابی کا اعلان کر دیں، فوراً بھیج دیا گیا۔ لیکن یہ بی بی نے نہیں سوچا تھا کہ جب کوفے میں لایا جائے گا تو کوفے میں استقبال ہمارا کیسے ہوگا، کوفے میں اس طرح استقبال ہوگا کہ زینب کی نگاہوں کے سامنے بھائی کا سر ہوگا، سر، چہرے میں خون، الجھی ہوئی زلفیں، گرد سے ہٹی ہوئی زلفیں، حسین ابن علی کا چہرہ، آواز ہوتی ہیں، اے میرے بھیا میں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا، بھیا میں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ فقط اس عالم میں جناب ام کلثوم نے ایک جملہ کہا، یہی آخری جملہ مصائب کا ہے۔ بی بی نے جب کوفے والوں کو دیکھا، بیویوں نے سر کو دیکھا اور اہل حرم کی اس حالت کو دیکھا، تو وہ کچھ لوگ دیکھ رہے تھے، آنکھیں کھول کھول کے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے، یہ حسین ابن علی کا سر ہے، یہ رسول اللہ کی نواسیاں ہیں، پھر بھی دیکھ رہے تھے، آنکھیں کھول کے دیکھ رہے تھے۔ تو ام کلثوم نے اونٹ کی بلندی سے بلند آواز میں آواز دی، یا اہل الکوفہ غضوا ابصارکم، اے کوفے کے لوگوں اپنی آنکھیں تو بند کر لو، اتنا تو کرو کم سے کم، اما تستحیون ان تنظروا الی بنات رسول اللہ وحن حواسر، کیا تمہیں حیا نہیں آتی، کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم آنکھیں کھول کھول کے رسول اللہ کی بیٹیوں کی طرف دیکھ رہے ہو جبکہ ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں؟ اتنا کرم کرو کہ اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو کہ یہاں سے علی کی بیٹیاں گزر رہی ہیں، یہاں سے زہرا کی لاڈلی گزر رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وعترته الطاهرين۔ آپ ذرا سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر وہ مرحومین کی جس دنیا سے گزر گئے ہیں، تمام شہداء اسلام جو راہ حق پر شہید ہوئے ہیں، اور بانیان مجلس کے مرحومین کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔